بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی، لیسن نمبر 2۔ گزشتہ سبق میں ہم ہاذا کا استعمال کر چکے ہیں اور ہاذا اور ہذہ کے درمیان جو فرق ہے وہ بھی بتا چکے ہیں کہ ہاذا اس میں اشارہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہذہ اس میں اشارہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہاذا کا معنی ہے یہ، یعنی مذکر کے لیے، اور اسی طرح ہذہ اس میں اشارہ اس کا معنی بھی ہے یہ، لیکن فرق یہ ہے کہ جو مشار الیہ مذکر ہو اس کے ساتھ اس میں اشارہ ہاذا استعمال ہوگا، اور جو مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہذہ کا استعمال ہوگا۔ پھر ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ فلاں اسم جو ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو عربی زبان میں 3 علامات مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہے گول تا، جس کو ہم تائے مدورہ کہتے ہیں۔ دوسرا الف مکسورہ، اور تیسرا ہے الف ممدودہ۔ جس اسم کے آخر میں ان 3 علامات میں سے کوئی علامت پایا جائے تو اسے ہم مؤنث کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم ہذہ اس میں اشارہ استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں یہ اسکول ہے، اس کا ترجمہ ہم کریں گے اسکول کو عربی زبان میں مدرستن کہتے ہیں، اور مدرستن جو ہے اس کے آخر میں گول تائے مدورہ موجود ہے، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ مدرسہ جو ہے یہ مؤنث ہے، اور یہ کے لیے ہاذا اور ہذہ دونوں استعمال ہوتا ہے۔ جب مدرسہ مؤنث ہے اس کے ساتھ گول تا لگائے تو اس کے ساتھ ہم ہذہ کا استعمال کریں گے، جس طرح ہذہ مدرستن، ہذہ مدرستن، یہ اسکول ہے۔ اسکول کو عربی زبان میں مدرسہ کہتے ہیں، تو اس میں یہ تائے مدور آ گیا، تو اسی وجہ سے اس کے ساتھ ہم ہذہ کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا جملہ، یہ بستہ ہے، جس کو ہم بیگ بھی کہتے ہیں، بیگ، یہ بستہ ہے۔ بستہ کو عربی زبان میں حقیبتن کہتے ہیں، اور حقیبتن چونکہ اس کے آخر میں بھی تائے مدورہ ہے، یہ مؤنث ہے، عربی زبان میں یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کے ساتھ اس میں اشارہ ہذہ استعمال ہوگا۔ ہذہ حقیبتن، ہذہ حقیبتن، یہ بستہ ہے، یہ بیگ ہے۔ اسی طرح پیمانہ کو عربی زبان میں مسطرتن کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ پیمانہ ہے، تو پیمانہ کو بھی عربی زبان میں مسطرہ کہتے ہیں، مسطرہ، اور اس کے آخر میں بھی یہ گول تا جو علامت تانیث ہے، تو اسی وجہ سے اس کے ساتھ بھی ہم ہذہ کا استعمال کریں گے۔ ہذہ
मिस्तरतुन, ये पैमाना है। इसी तरह अलिफ मकसूरा के इस्तेमालात, जैसा कि हम कहते हैं ये सलमा है, तो सलमा में भी अलिफ मकसूरा है, तो इसके साथ हम हाज़िही इस्तेमाल करेंगे। हाज़िही सलमा, ये अलिफ मकसूरा लग गया। इसी तरह अलिफ ममदूदा का इस्तेमाल, जिस तरह कुरान करीम में भी इस्तेमाल है, हाज़िही बकरतुन सफरा, ये जर्द रंग का गाय है, ये जर्द गाय है। तो ये के लिए यहाँ बकरा, गाय को बकरा भी कहते हैं, तो वो भी मुअन्नस है, तो इसके साथ हम सिफत जो इस्तेमाल करते हैं वो भी तानीस इस्तेमाल होगा। हाज़िही बकरतुन सफरा, हाज़िही बकरतुन सफरा, तो ये अलिफ ममदूदा, ये भी तानीस की अलामत है। इसी तरह बहुत सारे जुमले इस तरह इस्तेमाल होते हैं जिसमें ये अलामत पाई जाए, तो इसके साथ हम इसमें इशारा हाज़िही इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह एक और जुमला, ये कमरा है। कमरा को अरबी ज़ुबान में गुरफतुन कहते हैं, गुरफा, और गुरफतुन में आखिर में ताए मुदव्वरा है, तो इसी वजह से गुरफा के साथ भी हम हाज़िही का इस्तेमाल करेंगे। हाज़िही गुरफतुन, हाज़िही गुरफतुन, ये कमरा है। इसी तरह एक और जुमला, ये पंखा है। पंखा को अरबी जुबान में मिरवाहतुन कहते हैं। मिरवाहतुन में भी आखिर में ये ताए मुदव्वरा है, तो हमें पता चला कि ये भी, ये इसम जो है ये तानीस का है, तो इसके साथ भी हम इसमें इशारा हाज़िही इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह हाज़िही मिरवाहतुन, हाज़िही मिरवाहतुन, ये पंखा है। इसी तरह और मिसालें, इससे पहले हमने इसमें इशारा हाज़ा का इस्तेमाल भी कर चुके हैं, लेकिन ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह हम कहते हैं ये दरवाज़ा है, तो दरवाज़ा को अरबी ज़ुबान में बाब कहते हैं, और बाब जो है इसमें अलामत तानीस में कोई अलामत नहीं पाई गई, तो इसी वजह से हम इसका के साथ इसमें इशारा हाज़ा इस्तेमाल करते हैं। हाज़ा, हाज़ा बाबुन, हाज़ा बाबुन, ये दरवाज़ा है। इसी तरह एक और जुमला, ये कड़की है। कड़की को अरबी ज़ुबान में शोबाक कहते हैं। हम जब शोबाक को हम देखते हैं कि इसमें क्या इसमें इन तीन अलामात में से कोई अलामत पाई गई, तो शोबाक में इन अलामात में से कोई अलामत नहीं है, तो हमें पता चला कि ये शोबाक जो है अरबी ज़ुबान में ये मुज़क्कर इस्तेमाल होता है, तो हम हाज़ा शोबाकुन लिखेंगे। हाज़ा, हाज़ा शोबाकुन, दिस इज ए डोर, दिस इज ए विंडो। हाज़ा बाबुन, दिस इज ए डोर। हाज़ा शोबाकुन, दिस इज ए विंडो। तो ये हाज़ा और हाज़िही का थोड़ा सा हमने मुश्क किया।
مختصر یہ کہ جو اسم ہمیں مہیا کیا جائے تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ کیا اس میں علامات تانیث میں کوئی علامت پائی گئی. جب علامات تانیث میں کوئی علامت ہو تو اس کے ساتھ ہم اس میں اشارہ حاضی استعمال کریں گے. اگر اس اسم میں ان 3 علامات میں سے کوئی علامت موجود نہ ہو تو اس کے ساتھ ہم اس میں اشارہ حاضہ استعمال کریں گے. یہ آج کا جو سبق تھا یہ اختتام کو پہنچ گیا. وَإِلَى اللِّقَاءِ إِنشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.